بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد۔ رواہ الامام البخاری ومسلم فی صحیحیہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی۔ انسانی آبادی کے اندر مرد یہ کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بعض محدثین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر جنگیں بہت ہوگی، جنگوں کی وجہ سے قتل و قتال ہوگا، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، اس حساب سے مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامت بتائی ہے اس کے لیے ایسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، چاہے مردوں کے زیادہ قتل ہونے کی وجہ سے ہو یا مردوں کے زیادہ موت کے منہ میں جانے کی وجہ سے ہو یا مردوں کی کم پیدائش کی وجہ سے ہو کہ بچیاں زیادہ پیدا ہوں اور بچے کم پیدا ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن کیا دنیا کے اندر ایسا ہونا کوئی عیب ہے؟ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ مرد کم ہوں عورتیں زیادہ ہوں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بتایا تھا، وہ ہو گیا، اللہ کی تخلیق ہے وہ۔ تو ایسے بعض علامتیں قیامت کی ایسی ہیں جو کائنات کے تبدیلیوں کی حساب سے ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں بچیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کی پیدائش کم ہوتی ہے، جیسا کہ 2021 کے سروے کے حساب سے ہندوستان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ 2015 اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں تناسب مرد اور عورتوں کا ایسا تھا کہ مرد زیادہ تھے، عورتیں کم تھیں۔ پھر کہتے ہیں قریب قریب ایسے زمانہ آیا کہ مرد عورتیں برابر ہو گئی، اور اب 2021 کے سروے کے حساب سے کہتے ہیں کہ 2021 سے اس کے بعد سے
ہندوستان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مردوں کی کم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو زمانہ دیکھ رہے ہیں، قیامت کی وہ علامت ہماری آنکھوں کے سامنے وجود میں آئی ہے کہ 2021 سے پہلے تک ہمارے اس ملک کے اندر یہ تعداد بتائی جا رہی تھی۔ اب یہ سروے کا حساب ہے، سروے میں کم زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اندازہ ہے، کیونکہ یہ رپورٹیں جو حکومتیں دیتی ہیں انہی کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، ہم تو گھر گھر جا کر معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب ہندوستان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتیں زیادہ ہوگی، اب وہ حساب ہونے لگا ہے۔ ابھی ہم نے ویب سائٹ میں دیکھا سعودی عرب کے بارے میں، تو کہتے ہیں وہاں ابھی بھی مردوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی کم ہے۔ 50% کے اوپر اعشاریہ یعنی 0.8 50.8% ابھی بھی وہاں مرد ہیں اور 49.2 ابھی عورتیں ہیں۔ مطلب ان کا بھی ایسے سروے ہیں، وہ 2026 کا ہے۔ کہتے ہیں 2026 سے اور پہلے جب جاتے تھے تو وہاں پر عورتوں کی تعداد بہت کم تھی، اب قریب 50% دونوں برابر کے قریب آ گئے ہیں۔ اب آگے اور چند سالوں کے درمیان میں کہتے ہیں اب عورتوں کا تناسب بڑھ جائے گا۔ اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ وہاں پر نکاح کے لیے بعض مرتبہ جب ایک مرد نکاح کرنا چاہتا ہے ایک سے زائد، تو بہت سے لوگ دوسرے ملکوں سے خواتین لاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں نکاح کرتے ہیں، اور ایسے بھی ان کی تعداد پھر یہاں بڑھنے لگتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے اب 50% کے قریب پہنچے ہیں، اور ہمارے پاس اب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، لوگ شراب بہت پیتے رہیں گے، زنا بہت ہوگا، اور پھر مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوگی۔ حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا جو اب نہیں ہے، آگے کب آئے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک مرد ہوگا۔ مطلب کہ اتنی بیوہ عورتیں ہوگی، اتنی عورتیں ہوں گی جن کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، اور ایک آدمی ان کا نگران بنے گا۔ ایک آدمی ان کا شوہر نہیں ہوگا بلکہ ان کا نگران ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے کھانے پینے اور دیگر مسائل، جس طرح سے اولڈ ایج ہوم وغیرہ اور دیگر جو ذرائع بنائے گئے ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں کا ذمہ دار بنے گا۔ یہ عورتیں زیادہ ہو گئی، اب ان کی شادیاں نہیں ہوتی، یا کسی نے ان کو طلاق دے دیا ہے، یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، اب انہیں سنبھالے گا کون؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایک آدمی 50 عورتوں کا نگران بنے گا اور ان کا وہ ذمہ دار رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ جو اس میں سمجھ میں آتی ہے، جس میں اس سے پہلے کا ذکر ہے کہ شراب کا عام ہو جانا، زنا کا بڑھ جانا، اور پھر اس کے بعد کہا مردوں کا کم ہونا، عورتوں کا زیادہ ہونا۔ ترتیب جو بتائی آپ نے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب لوگ پیتے رہیں گے، زنا بہت ہوگا۔ اب یہ ترتیب اگر دیکھیں، علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت بڑھے گی، جہالت ہوگی تو شراب نوشیاں، منشیات والی چیزیں، نشے کی چیزیں عام ہو جائے گی، اور جب یہ چیزیں ہوگی، نشہ زیادہ ہوگا تو زنا پھیلے گا، اور جب زنا پھیلے گا تو اس طرح سے پھر ایک دوسرے کا خون بہے گا، اس کی وجہ سے کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہے گا،
لوگ یہاں وہاں کسی کو دیکھیں گے قتل کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر مردوں کا قتل زیادہ ہوگا اور عورتیں محفوظ رہ جائیں گی، عورتیں بچ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے یہ وجہ یہ بتائی ہے کہ زنا کی کثرت کی وجہ سے بھی عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ سے ان کا قتل ہوگا اور قتل کے بعد ان کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی، اس کے حساب سے اگر ہم ملک کا سروے کریں کہ جیسے کہتے ہیں ابھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مطلب اس سے پہلے چند سال پہلے کیوں کم تھی؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب پتہ چلتا کہ بیٹی ہے ختم کر دیا جاتا، گرا دیا جاتا۔ اب جب بہت پابندی لگی ہوئی ہے، حالانکہ ابھی بھی بیٹیوں کو قتل کرنے کا رواج جاری ہے، ابھی بھی کئی ہاسپٹلز لاکھوں روپیہ لے کر خفیہ طریقے سے بیٹی کا پتہ بتا کر یا بیٹی کے بارے میں بتا کر وہیں ہاسپٹل میں بچوں کو گرا رہے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ایسا زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، اور یہ بتانے والی ایک لیڈی غیر مسلم خاتون ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے پاس اللیگل طریقے سے زیادہ مسلم خواتین آتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا خاتمہ کر دو۔ اتنے قوانین کے بعد بھی چوری چھپے یہ جرائم چل رہے ہیں، تب جا کر بیٹیوں کا یعنی عورتوں کا تناسب بڑھ گیا۔ اگر جب لوگ اس کی پابندی کرنے لگیں گے تب عورتیں اور زیادہ ہوگی، جب عورتیں زیادہ ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی خرابی ہوگی۔ عورتوں کا زیادہ ہونا خرابی ہے، مردوں کا کم ہونا خرابی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہے، اور جب معاشرے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں تب ایسی صورت میں رب کا جو نظام ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، پھر وہ لوگوں کے درمیان میں اس کا رجحان بھی عام ہو جائے گا۔ آج جو بعض علاقوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا جو رجحان ہے، اس کی وجہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر عورتیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، مرد بہت کم ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ ایک سے زیادہ تقریباً ہر مرد ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، اور وہ بھی اسلام کا طریقہ ہے۔ ہر پریشانی کا یا ہر چیز کا ایک حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن برائیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جہالت زیادہ ہوگی اور زنا زیادہ ہوگا، شراب نوشی بہت ہوگی، جس کی وجہ سے ان مردوں کا قتل ہوتا چلا جائے گا، تو اللہ ایسی برائیوں سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔